بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو لنک کلاس کے ذریعے چوتھے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ سبق نیا قانون سے متعلق گزشتہ ویڈیو میں ہم نے اہم باتیں سمجھ لی تھیں۔ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں تو ہمیں جو تعارف ہے افسانہ نگار کا، جو افسانہ لکھتا ہے اس کو افسانہ نگار کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں مختلف ادیبوں کی رائے یہاں موجود ہے، اس کو بھی پڑھتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ کہتے ہیں سعادت حسین منٹو دنیا اردو کے صفحے اول کے افسانہ نگار ہیں۔ صفحے اول کا مطلب یہ جیسے ٹاپ لسٹڈ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہیں۔ منٹو کے موضوعات انسانی نفسیات اور انسانی فطرت کے ساتھ ساتھ معاشرے میں پھیلے ہوئے دکھ بھرے انسان ہیں، یعنی دکھی انسان۔ منٹو نے ہندوستان کے سیاسی حالات، طبقاتی کشمکش، مزدور اور سرمایہ دار جیسے موضوعات پر بھی بڑی جرأت سے قلم اٹھایا۔ پروفیسر محمد اکرم کہتے ہیں کہ منٹو کی حقیقت نگاری کا یہ عالم ہے کہ وہ زندگی کی پردہ پوش حقیقتوں کو بھی کھلم کھلا بے نقاب کر دینے سے گریز نہیں کرتے ہیں، جبکہ نگہت ریحان اپنے پی ایچ ڈی کا جو انہوں نے مقالہ لکھا اس میں لکھتی ہیں کہ افسانے نیا قانون کے ذریعے منٹو نے عوام کی سماجی اور سیاسی بیداری اور انقلابی و اصلاحی جذبات کو تقویت پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ یہ مختلف ادیبوں کی رائے تھی۔ خلاصے کو پڑھتے ہیں۔ خلاصے میں فرماتے ہیں کہ نیا قانون افسانے میں سعادت حسین منٹو نے بڑی سادگی کے ساتھ اس حقیقت کو بے نقاب کیا کہ بر صغیر میں انگریزوں نے مقامی افراد اور خاص طور پر غریب مسلمانوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کر رکھا تھا، اس نے اہل ہندوستان کو انگریزوں سے بدظن کر رکھا تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ جلد از جلد غلامی کی زنجیروں سے نجات حاصل کر لیں۔ منگو کوچوان کہتے ہیں جو گھوڑا گاڑی چلاتا ہے، تانگا چلاتا ہے، اس کو کہتے ہیں، تو منگو اس کا نام ہے۔ تو منگو کوچوان پڑھا لکھا نہ تھا، لیکن اپنی وسیع معلومات کی بنا پر جو اسے پڑھی لکھی سواریوں کی گفتگو سن کر حاصل ہوا کرتے تھے، یعنی جو پڑھے لکھے لوگ اس کی سواری میں بیٹھتے تھے اور آپس میں گفتگو کرتے تھے تو ان کی گفتگو سن کے اس کی معلومات بڑھتی رہتی تھی، تو اس سے متعلق فرماتے ہیں کہ اسے جو پڑھی لکھی سواریوں کی گفتگو سن کر حاصل ہوا کرتی تھی، اپنے ساتھی کوچوانوں میں بہت مقبول تھا کہ جب وہ سارے کوچوان بیٹھتے تھے تو وہاں جب وہ گفتگو کرتا تو اس کی گفتگو کو اہمیت دی جاتی تھی۔ اس کی یہ عادت تھی کہ وہ اپنی سواریوں کی گفتگو بہت دھیان سے سنتا اور ان کی بات چیت جو کچھ اخذ کرتا وہ اڈے پر پہنچنے کے بعد اپنے ساتھیوں کو بڑے مزے لے لے کر سناتا۔ اڈے کے معنی آپ کو بتائے تھے، جہاں ٹانگے وغیرہ کھڑے ہوتے ہیں، جہاں اسٹینڈ ہوتا ہے ان کا، اس کو اڈا کہا جاتا ہے۔ تو وہاں جب پہنچتے سارے ساتھی بیٹھتے کوچوان مل کر، تو وہاں بڑے مزے لے لے کے اس سواریوں کی جو باتیں سنا کرتا ان پہ تبصرے کرتا۔ منگو کو انگریزوں سے اس حد تک نفرت تھی کہ وہ ان کی صورت تک دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی یہ دلی خواہش تھی کہ انگریز جلد از جلد ہندوستان چھوڑ کر چلے جائیں۔ ایک دن کچہری سے سواریاں لے کر جا رہا تھا کہ ان کی گفتگو سے اسے اندازہ ہوا کہ 1 اپریل سے نیا قانون نافذ ہونے والا ہے، یعنی کوئی نیا قانون ہندوستان میں نافذ ہونے والا ہے، لاگو ہونے والا ہے، اور اس سے عوام کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس نے بے چینی کے ساتھ یہ خبر اپنے دوستوں کو سنائی۔ ایک دن اس کے تانگے میں 2 بیرسٹر بیٹھے تھے، بیرسٹر کہتے ہیں وکیل وغیرہ جو ہوتے ہیں، جو نئے قانون پر گفتگو کر رہے تھے۔ ان کی بات چیت میں انگریزی الفاظ زیادہ تھے جسے وہ پوری طرح سمجھ نہ سکا، لیکن اسے محسوس ہوا کہ وہ نئے قانون کی مخالفت کر رہے ہیں، اس لیے دل ہی دل میں ان کو برا کہتا رہا۔ بیرسٹر جو بیٹھے تھے جو اس قانون کی مخالفت کرتے ہوئے اسے محسوس ہوئے، تو دل ہی دل میں وہ ان لوگوں کو، بیرسٹر جو بیٹھے ان کو برا کہنے لگا۔ جبکہ کالج سے واپسی پر طلباء نے نئے قانون سے بہت پر امید نظر آ رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ نیا قانون آتے ہی نئی ملازمتوں کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے اور بے روزگاری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اسی امید افزا باتیں سن کر منگو کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی اور وہ بے چینی کے ساتھ 1 اپریل کا انتظار کرنے لگا۔
وہ سمجھ رہا تھا کہ نیا قانون نافذ ہوتے ہی ہر چیز بدل جائے گی اور عوام کو انگریزوں کے ظلم سے نجات مل جائے گی. جس طرح ہوتا ہے عوامی کہ وہ جب کوئی نیا نعرہ آتا ہے، کوئی نیا منشور سامنے لے کے آتی ہیں سیاسی جماعتیں، تو لوگوں کو ان سے امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں. اس طرح منگو کو بھی یہ امید ہو چلی کہ نئے قانون کے بعد ہمیں انگریزوں کے ظلم و ستم سے بھی نجات مل جائے گی. وہ جلد از جلد 1 اپریل کی صبح دیکھنا چاہتا تھا. آخر کار 1 اپریل کا دن آ گیا اور وہ صبح صبح تانگا لے کر گھر سے نکل پڑا. وہ تنگ گلیوں سے اور بازاروں سڑکوں پر گھوڑا دوڑاتا رہا، لیکن کوئی تبدیلی نظر نہ آئی. کوئی تبدیلی اسے نظر نہ آئی جو وہ سمجھ رہا تھا کہ کوئی بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے. لیکن اسے یہ دیکھ کر مایوسی ہوئی، عجیب کیفیت ہوئی کہ اسے کہیں تبدیلی کا نام و نشان نظر نہیں آیا. چھاؤنی سے واپسی پر منگو سواری کی تلاش میں آہستہ آہستہ جا رہا تھا اور ساتھ ہی نئے قانون پر غور کر رہا تھا کہ اس کو ایک گورے نے آواز دی. قریب جا کر دیکھا تو یہ وہی انگریز تھا جس سے اس کی پہلے بھی تکرار ہو چکی تھی. منگو نے بہت ہی تذلیل آمیز یعنی ذلت آمیز لہجے میں اس سے پوچھا وہ کہاں جائے گا. وہ ایک عیاش انگریز تھا اور طوائفوں کے بازار جانا چاہتا تھا. اس نے بھی منگو کو پہچان لیا اور پوچھا کہ آج وہ کرائے پر بحث و تکرار نہیں کرے گا. گورے کے رویے نے منگو کو اندر سے انگریزوں سے نفرت کے جذبے کو اور بھڑکا دیا. یعنی نفرت کے جو اس کے اندر موجود تھی اس کو اور بھڑکا دیا اور بڑھا دیا. اس لیے اس نے کرایہ 5 روپے طلب کر لیا. گورے نے منگو کو احساس دلانے کے لیے کہ اس وقت اس کے سامنے اس کا انگریز آقا موجود ہے، منگو کے جسم کو اپنی چھڑی سے چھوا. بس پھر کیا تھا، منگو کے جذبات قابو میں نہ رہے اور منگو نے گورے کو بری طرح پٹائی کر دی. اس کو مارتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا کہ 1 اپریل کو بھی وہی اکڑفوں، یعنی وہی رعب و دبدبہ، وہی غرور و تکبر، اور وہ اکڑفوں 1 اپریل کو بھی، کیونکہ منگو کے ذہن میں تھا کہ نیا قانون نافذ ہو گیا ہے اور اب انگریزوں کا راج نہیں ہے. پولیس منگو کو پکڑ کر تھانے لے گئی اور راستے میں تھا اور تھانے میں نیا قانون چیخ رہا تھا، لیکن اس کی کسی نے ایک نہ سنی اور حوالات نے بند کر دیا. بقول شاعر کہ اپنے خوابوں میں رہتے ہیں ہم عذابوں میں رہتے ہیں، امن و آتشی و فلاحی ریاست سب نصابوں میں رہتے ہیں. یعنی یہ ساری باتیں جو ہم سنتے ہیں کہ امن آئے گا، ترقیاں ہوں گی، فلاحی ریاستیں قائم ہوں گی، وہ کہتے ہیں یہ ساری باتیں نصاب میں ہی رہتی ہیں اور نصاب میں ہی اچھی لگتی ہیں، عملاً ایسی چیزوں کا کوئی نفاذ ہوتا نہیں. یہ سبق کا خلاصہ تھا جس کو پڑھ کے آپ کو اس سبق کے متعلق سب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ منگو ایک کوچوان ہے جس کو انگریزوں سے نفرت تھی اور وہ انگریزوں سے جلد از جلد نجات حاصل کرنا چاہتا تھا. اور ایک دن اسے وہ جو انگریز کی سواری ملی جس میں اسے پتہ چلا کہ 1 اپریل کو ایک نیا قانون نافذ ہونے والا ہے، جسے سن کر اس کو امید ہو چلی کہ اب جلدی ہمیں انگریزوں سے نجات مل جائے گی. لیکن آخر کار وہ دن بھی آ گیا 1 اپریل کا، لیکن اسے دیکھ کے مایوسی ہوئی کہ کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی اور اس نے اپنی جو مایوسی اور جو اندر کی بے چینی تھی اس کیفیت کو ایک انگریز کو مار کے اپنی بھڑاس نکال دی. اگر آپ اس خلاصے کو دیکھیں اور پورے سبق کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ تمام وہ چیزیں جو کہ اس سبق میں موجود ہیں ہم نے اس کا کچھ نہ کچھ احاطہ کر لیا ہے اور پورے سبق کا خلاصہ آپ کے سامنے موجود ہے. تمام باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہیں. اس کو خلاصہ کہتے ہیں. اپنی اس ویڈیو کو یہاں پہ مکمل کریں گے، ختم کریں گے. آپ حضرات سے گزارش ہے کیونکہ ایک سوال ہوتا ہے لازمی، تو اس سبق کے خلاصے کو یاد کر لیں. اگر آپ سبق کو 2-3 بار پڑھ لیں گے تو آسان سی بات ہے کہ بڑے ہیں آپ، آرام سے آپ اس کا خلاصہ ذہن نشین کر لیں گے اور بوقت ضرورت اس کو اپنے الفاظ میں لکھ سکیں گے. لکھنے کا طریقہ آپ کو سمجھا دیا گیا. امید ہے کہ ان باتوں کو ہدایت پہ عمل ہو رہا ہوگا. جب تک کے لیے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.